بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یہ گفتگو پاکستان کسٹمز کے 8.5 ارب کرپشن کے میگا سکینڈل کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس کی بہت ساری تفصیلات میں پہلے اپنے ایک ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں، اور اسے ایک اخبار یعنی رئیس الاخبار کے ایڈیٹر ان چیف شاہ نواز خان بھی چھاپ چکے ہیں۔ آج مجھے موٹی موٹی کچھ باتیں کہنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی مین ملزموں کی ضمانتیں کیسے ہوں، جی پی سے کیسے ہوں، ان کو کیا سزا دی گئی ہے، کیا ان کو نکالا گیا ہے سروس سے یا نہیں نکالا گیا۔ اس کے جو آئیو تھے، ایک محسن تھے اور ایک اویس تھے۔ سید علی عباس، شہزاد حسین، مظہر حسین اور اظہر حسین کی ضمانتیں کیسے کنفرم ہوئی، یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ اور پہلے ان کا موقف تھا کہ یہ سارا سامان ہی ہمارا نہیں ہے، کچھ اور ہی آ گیا، کہیں سے آ گیا۔ انہوں نے سارا سامان ڈی ڈی اے سے بھیجا اور موقف اختیار کیا کہ ہمارا سامان بدل گیا ہے، اب یہ سامان واپس چین بھیج دیا جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اچھا، یہ بھی بتا دیں کہ ان ملزمان کے جو وکیل ہیں زرقام خان، وہ میرے تعلق والے ہیں اور میں ان کے بارے میں ہمیشہ اچھی رائے رکھتا ہوں، لیکن انہوں نے کیا کہا، خان نے یا زرقام گل نے، وہ بعد میں آتے ہیں۔ اس میں ایک کردار تھا جمیل ناصر خان۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے شاباش کے طور پر 5 کروڑ لیے، لیکن یہ اس کیس میں باقاعدہ ملزم بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک اور مرچنٹ صاحب تھے، وہ بھی ملزم ہو سکتے ہیں۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جمیل ناصر خان نے جو اچھی کارکردگی ظاہر کی تھی اور جس پہ 5 کروڑ انعام پایا تھا، عین اسی وقت 25 کروڑ کی رشوت کے الزامات میں سامنے آئے، اور جو کسٹم ڈیوٹی، یعنی میں شاید غلط کہہ رہا ہوں، جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چوری کی گئی، اس کا تخمینہ تقریباً 7 ارب روپے بنتا ہے، اور اس غبن میں فیس لیس کسٹم کا جنازہ نکال دیا۔ بظاہر یہ بڑا شاندار سسٹم تھا، لیکن اسی نظام میں اتنی بدعنوانی ہوئی کہ عمران اسلم گل، جو اس وقت کسٹم اپریزمنٹ ایسٹ کراچی میں تعینات تھے، ان پر بے شمار الزامات ہیں۔ دیکھیں، اس پورے کیس میں مختلف تکنیکی اصلاحات بھی ہیں، جیسا کہ سگریٹ کا فلٹر بنانے والے یا اس میں استعمال ہونے والے میٹیریل یا مصنوعی ریشہ یعنی سنتھیٹک فائبر، جو ٹیکسٹائل اور قانون میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کے نام پر فراڈ کیا گیا۔ میں چیئرمین ایف بی آر اور ممبر کسٹم جناب عباسی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کیس میں ہوا کیا ہے۔ یہ اسکینڈل جب بھی سامنے آیا، اس میں کئی افسران پر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات سامنے آئے، اور اس بارے میں یا اس حوالے سے کم از کم 5 FIR درج ہوئی۔ سوال جناب چیئرمین
FDR اور ممبر کسٹم سے یہ ہے کہ اب تک وہ ملزم کیوں دندناتے پھر رہے ہیں اور ان کی ضمانتیں کیوں ہو رہی ہیں. اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ میری چیئرمین FDR اور باسط عباسی صاحب دونوں کے بارے میں رائے بہت اچھی ہے. لیکن یہ جو FIR ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے ہمارے لوگ کہ میں کن FIRs کی بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے، یعنی پاکستان کے سب سے بڑے میگا اسکینڈل، کم از کم 8.25 ارب کی کرپشن کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ اس پر تو FIA کا ایک منٹ بھی لگ جانا چاہیے. کسٹم انٹیلیجنس جو موجود نہیں ہے، جو جان بوجھ کے ختم کرائی گئی ہے، اس کے لوگ بھی لگ جانے چاہیے. خود انفورسمنٹ والے لگ جائیں جو نیک لوگ ہیں. لیکن یہ کوئی چھوٹا موٹا فراڈ نہیں ہے. یہ 8.25 ارب کا فراڈ ہے. 8.25 ارب کا فراڈ ہے. اس میں بہت کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے. کل صبح میں دوبارہ اس پر ایک پروگرام کروں گا اور بہت ساری حقیقتیں کس دوار کھول کر بیان کروں گا. مجھے بالکل اس بات پر اعتراض نہیں اگر کوئی اپنا موقف دینا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ آ جاؤ. لیکن ان کے اس کیس کو اٹھا کے مارا ہے کسٹم کے اس افسر کی عدالت نے جو یہ سن رہا تھا. آج اتنا ہی، لیکن کل صبح سے آپ لگاتار اس حوالے سے روزانہ، تقریباً روزانہ میری گفتگو سنیے گا کہ میں کیا بتا رہا ہوں، کیا ہوا ہے، کون کون ملوث ہے اور کس کس کا مکمکہ ہو گیا ہے. یار غضب خدا کا، جس ملک کے پاس کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ہمیں مانگنے پڑتے ہیں، اس میں 8.25 ارب کا فراڈ ہو گیا اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں لگی. چلیں کل بات کریں گے.